سیرت کے حوالہ سے۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے 8واں لیکچر ختم کیا تھا وہ یہاں تک تھا کہ وہ جو میٹنگ ہو رہی تھی 12 نقیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے مدینہ والوں میں سے، تو وہ ساری گفتگو ہو گئی، بات طے ہو گئی، پلان سارا بن گیا، سرکار کو دعوت مل گئی کہ آپ آ جائیں مدینہ منورہ میں۔ تو سرکار نے بھی فرمایا ٹھیک ہے کہ میں بس اللہ کا جیسے حکم ملا تو میں بس آپ کی طرف آ جاؤں گا۔ تو ان میں ایک بندے کو پکڑ لیا گیا، سعد بن عبادہ کو، اس کا بھی ہم نے آخر پہ ذکر کیا تھا۔ پھر بالآخر ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ چلے گئے دوبارہ مدینہ منورہ میں۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہاں سے ہمارا آج کا لیکچر شروع ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیعت لے لی مدینہ والوں سے اور بات یہ طے ہو گئی کہ آپ آ جائیں مدینہ منورہ میں، اور یہ مکہ والوں کو بھی بات کا پتہ چل گیا۔ اب جب مکے والوں کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے اوپر خطرہ محسوس کیا کہ یہ لوگ جب چلے جائیں گے مدینہ میں 2 قبیلے ہیں، اوس اور خزرج، مین قبیلے، ان کو پورے عرب میں جنگ جوئی کے اندر بڑا مقام اور معیار حاصل تھا۔ عسکری پاور ان کی آگے اور بس تھی، یعنی جس کو عسکری فوجی قوت، تو یہ جتنی فوجداری کا نظام تھا، تیر و تلوار کا نظام تھا، جنگ لڑنے کا معاملہ تھا، 2 قبیلے بڑے اعلیٰ سمجھے جاتے تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں مدینے کے اندر تھے۔ اب مکے والوں نے، ابو جہل لوگوں نے، قریشیوں نے، کفار مکہ نے یہ پلان کی کہ اگر یہ چلے جاتے ہیں مدینہ میں تو ہم تو مارے جائیں گے، ہمارا تو کھ نہیں رہنا، جتنے ظلم ہم نے مسلمانوں پر کیے ہیں وہ تو ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے۔ اب انہوں نے زیادتیاں اور بڑھا دی مسلمانوں پہ۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی ہے، آپ لوگ ایک ایک 2 کر کے جس طرح سہولت ہو مدینہ چلے جائیں۔ اب صحابہ اکرام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جانا شروع کر دیا، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس علاقے کی خبر دے دی ہے جو نمک والی جگہ ہے، 2 جلے ہوئے پہاڑوں کے درمیان کھجوروں کے باغات کا شہر ہے۔ تو پھر اس کی وضاحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ جو حبشہ کے اندر مسلمان گئے ہوئے تھے، آگے پیچھے ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، ان ساروں کو یہ خبر پہنچ گئی اور سارے احباب جو ہیں وہ مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت صدیق اکبر بھی جانا چاہ رہے تھے۔ اب یہ سرکار کا پیار دیکھیں، یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس کے اوپر تنقید کی جا سکے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، الحمدللہ وہی روایتیں بیان کی جاتی ہیں جو تصدیق شدہ اور باقاعدہ درست سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سے سرکار نے پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں؟ فرمایا جی میں سفر کر لیے جا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہ جا، رک جاؤ، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یعنی وہ بڑی رازداری کی بات تھی، وہ بڑا اہم معاملہ تھا اور بڑا نازک فیصلہ تھا۔ تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر میرے ساتھ تم سفر کرو گے، میرے ساتھ ہجرت کرو گے، اب نہیں جانا، اب رک جاؤ، اب نہیں جانا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف صحابہ سفر کرنے لگے۔ ان سفر میں چند واقعات بڑے اہم ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی ہیں جن کا نام ہے سلمہ، ان کے باپ کا نام ہے ابو سلمہ، ماں کا نام ہے ام سلمہ۔ ویسے نام تو عرب کے اندر کوئی اور ہوتے تھے، تو اس کنیت سے اپنے آپ کو وہ زیادہ متعارف کراتے تھے۔ کنیت کہتے ہیں بیٹی یا بیٹے کے نام پر اپنا نام رکھ دینا۔ بیٹی کا نام ہے سلمہ، تو اس کی ماں کو کہنے لگے ام سلمہ اور باپ کو کہنے لگے ابو سلمہ، سلمہ کی ماں اور سلمہ کا باپ۔ ان تینوں کا واقعہ بڑے مورخین نے لکھا اور بڑا ایک عجیب واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ مدینہ منورہ میں آ جاؤ، تو یہ حبشہ سے آگے واپس، یہ حبشہ میں تھے، حبشہ سے واپس آ گئے۔ تو اب یہ اپنا سفر باندھ رہے ہیں۔ اپنی بیٹی کو اونٹ پر بٹھایا حضرت ابو سلمہ نے، اپنی بیٹی سلمہ کو اور اپنی بیوی ام سلمہ کو اونٹنی کے اوپر بٹھایا اور سفر کرنے لگے مدینہ منورہ کی طرف۔ ان کے جو خاندان والے تھے، ابو سلمہ کا جو سسرال تھا وہ مسلمان نہیں ہوا،
انہوں نے کہا کہ تو جانا ہے تو جا، ہم نے اپنی بیٹی کو نہیں جانے دینا۔ جب یہ بات سسرالیوں کو پتہ چلا تو اب ابو سلمہ کے جو والدین تھے وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی نہیں تم جانے دے رہے تو پھر یہ جو سلمہ ہے ہم اس کو بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو بچہ جو تھا وہ لے لیا حضرت ابو سلمہ کے والدین نے، اور بیوی لے لی ان کے میکے والوں نے۔ وہ کہتے ہیں کھینچا تانی میں نا جی اس کا بازو بھی نکل گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جناب ابو سلمہ کہتے ہیں میں ہجرت سے باز نہ آیا، میں نے کہا جی اب تو اللہ کی راہ میں نکلنا ہی ہے۔ تو بچی بھی چھوڑی، گھر والی بھی چھوڑی، سارا خاندان بھی چھوڑا، جائیداد زمین جو بھی نامدار چیز چھوڑی، تو میں چلا گیا مدینہ منورہ، وہاں جا کے رہنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، یہ بڑی پریشان تھی اپنے شوہر کے والے سے۔ تو یہ ہر روز مکہ مکرمہ کے باہر ایک مقام پہ بیٹھتی اور وہاں وہ روتی رہتی۔ ایک پورا سال اسی طرح گزر گیا، کسی کو ترس نہ آیا، کسی کو رحم نہ آیا۔ اچھا آج لوگ جتنے بھی غصے والے ہیں، ناراضگی والے ہیں، تشدد والے ہیں، لیکن اتنا لمبا پیریڈ کوئی نہیں کوئی دیکھتا۔ حتیٰ کہ آپ لوگوں نے ایسے معاملات دیکھے ہیں، والدین نہیں چاہتے ہوتے لیکن وہ بیٹی یا بیٹے کے اسرار کے اوپر مطمئن ہو کے یا ہار کر ان کی مرضی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم کیا کریں، اب تو مانتی نہیں تو کیا کریں، لیکن یہ تو وہ معاملہ نہیں تھا۔ تو پورا سال گزر گیا، کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے شوہر کے پاس چلے جاؤ، آپ خاموش ہو جاؤ، ایسا نہ کرو۔ روزانہ صبح کے وقت نکل جاتی، سارا دن وہ وہاں روتی رہتی۔ ایک دن ان کا چچا زاد ان کے پاس سے گزرا، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی بات کیا ہونی ہے، یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، میرا شوہر جو ہے وہ وہاں ہے، بیٹا میرا سسرال والوں کے پاس ہے، تو اب یہ بچی میری سسرال والوں کے پاس ہے، تو یہ جو ہے وہ مجھے جانے نہیں دیتے۔ اب اس نے ان کو آ کے سمجھایا حضرت ابو سلمہ کے سسرال والوں کو، ام سلمہ کے گھر والوں کو، کہ یار اس کو تو جانے دو، اتنی زیادتی نہ کرو، سال پورا ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ مان گئے۔ جب یہ لوگ مانے تو اب ابو سلمہ کے گھر والوں نے بھی ان کا جو بچہ تھا ان کو واپس دے دیا کہ چلو اب وہ مان گئے تو یہ بھی لے کے چلے جاؤ۔ اب گھر والوں کی سخت صورتحال دیکھیں، بہت لمبا سفر ہے اور سارا سفر پہاڑوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں کہ جگہ جگہ علاقے ہیں، دیہات ہیں، وہاں آمد و رفت ہے، تو بالکل کئی کلومیٹروں تک تو سناٹا۔ اب تو پھر کوئی آبادی کے اثرات ہیں، لیکن تب تو بالکل ہی سناٹا تھا۔ لیکن اکیلی عورت ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو لے کے اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو کے اللہ کی رضا پہ اور اللہ کے اوپر امید کرتے ہوئے نکل پڑی۔ طویل ترین سفر ہے۔ وہ تھوڑے راستے پہ نکلے تو وہاں پہ مقام تنعیم پہ حضرت عثمان بن طلحہ بن ابو طلحہ یہ مل گئے۔ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ کہا کہ اس طرح میں اپنے شوہر کے پاس مدینے جا رہی ہوں ہجرت کر کے۔ کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے نہ کرو، میں آپ کا جو ہے وہ رفیق سفر بنتا ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ نے اتنی تعریف فرمائی، وہ کہتی ہیں زمانے میں عثمان جیسا نیک دل میں نے شخص نہیں دیکھا۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنے اونٹ کے اوپر بٹھا لیا یا میرے والے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور وہ آگے چلنے لگے۔ جب کہیں راستے میں ہم نے پڑاؤ کرنا ہوتا تو اونٹ کو بٹھا دیتے اور خود سائڈ پہ چلے جاتے۔ جب میں اونٹ سے اتر جاتی اور میں کہیں سائڈ پہ ہو کے اپنے پردے کے ساتھ بیٹھ جاتی، پھر وہ آتے اپنے اونٹ کو اٹھاتے اور پھر اپنے پاس لے جاتے اور اس کو پانی دانے کا جو بھی نظام کرتے۔ وہ وہاں آرام کر رہے ہیں، میں یہاں آرام کر رہی ہوں۔ جتنی بار ہم رہے پورے راستے کے اندر کوئی کلام نہیں کیا۔ جب میں نے جب اونٹ سے اترنا ہوتا تو وہ اونٹ کو اسی طرح بٹھا دیتے، خود سائڈ پہ چلے جاتے۔ اتنی انہوں نے تعریف فرمائی کہ جب مدینہ منورہ کی آبادیوں کے قریب پہنچے تو پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ جو سامنے قبیلہ ہے اس قبیلے میں تیرا شوہر رہتا ہے، تو وہاں چلی جاؤ۔ تو حضرت
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی ہجرت کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ یہ میرے معاملات ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آل ابو سلمہ پر جیسی مصیبتیں آئی ہیں ایسی مصیبتیں کسی اور پر نہیں آئیں، اور میں نے عثمان بن طلحہ جیسا کریم النفس انسان زمانے بھر میں نہیں دیکھا، اتنا نیک ہے، راستے میں بات تک نہیں کی۔ آج کتنے لوگ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ اگر سفر کریں تو کوئی نہ کوئی تو بات کر ہی لیتے ہیں، خاتون سے، بی بی سے، کسی نہ کسی طرح، وہ کہ بات کوئی نہیں کی، تو قریب بھی نہیں ٹھہرتے تھے، جانور کو بٹھا دیتے، پھر میرے پردے کا بھی خیال رکھتے، خود دور چلے جاتے، میں جب اترتی تھی تب بھی وہ قریب نہیں ہوتے تھے، جب میں بیٹھتی تھی تب بھی وہ قریب نہیں ہوتے تھے، ہر معاملے میں میرے پردے کا انہوں نے خیال رکھا۔ تو یہی تو وجہ ہے، آج صدیاں گزر گئیں، اس بندے نے نیکی کی، آج بھی اس کی نیکی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی اگر نیکی کریں اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کریں، ہم تو چلے جائیں گے، لیکن صدیوں بعد بندے کا ذکر تازہ رہتا ہے، وہ نیکی ختم نہیں ہوتی۔ یہ وہی حضرت عثمان بن طلحہ ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے فتح مکہ سے پہلے، اور پھر انہی کے پاس پہلے بھی چابی ہوتی تھی، کعبے کی چابی انہی کے پاس ہوتی تھی، پھر بعد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاندان کے اندر چابی رکھ دی۔ پھر ہجرت کا واقعہ ملتا ہے حضرت عمر اور حضرت عیاش، یہ دونوں سفر کرتے ہیں، ان کی ہجرت کا ایک الگ واقعہ ہے۔ ہجرت کر کے پہنچ جاتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ابو جہل آ جاتا ہے، حارث بن حشام آ جاتا ہے، اور آ کے قسمیں دیتے ہیں کہ تیری ماں نے یہ نظر مان لی ہے، یہ منت مان لی ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، قسم کھائی ہے کہ جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا اس وقت تک میں سر میں کنگھی نہیں کروں گی، تو تم اس طرح کرو، اپنی ماں سے ایک بار مل لو۔ حضرت عمر ہیں اور ساتھ حضرت عیاش ہیں، یہ دونوں ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، تو عیاش کو لینے کے لیے ابو جہل آ گیا اور ساتھ حارث آ گیا، یہ دونوں تگڑے قسم کے کافر تھے۔ حضرت عمر نے ان کو بڑا منع کیا، بڑا روکا کہ آپ ایسے نہ کرو، انہوں نے جتنے ظلم کرنے ہیں، جتنی زیادتیاں کرنی ہیں، یہ زیادتیاں تم سے برداشت نہیں ہونی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھو، ان کی زیادتیوں اور ظلموں کی وجہ سے اسلام کا تم انکار کر بیٹھو، بڑا مشکل وقت تھا۔ تو حضرت عمر کہتے رہے کہ نہ ان کے ساتھ نہ جانا، جب تیری ماں کے سر میں جوئیں بڑھ جائیں گی نا، خود بخود کنگھی کر لے گی، جب اس کو سر کے اندر توفن پیدا ہو جائے گا تو پھر خود بخود وہ نہا لے گی، تو نہ ٹینشن لے، بعد میں راضی کر لیں گے، اب ان کے ساتھ نہ جانا۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، میری ماں نے یہ کہا ہے تو میں نے جانا ہی ہے، تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت عمر نے کہا یہ میری اونٹنی ساتھ لے جاؤ، یہ اونٹنی بڑی وفادار ہے، اس اونٹنی کے ساتھ چمٹے رہنا، یہ اونٹنی جو ہے تجھے کسی ایسے محفوظ مقام پہ لے جائے گی جہاں پہ تیری جان جو ہے وہ خطرے میں نہیں پڑے گی، تو تم اس اونٹنی کے ساتھ لگے رہنا۔ آپ کو اونٹنی بھی دی حضرت عیاش کو۔ تو اب جیسے ہی ابو جہل اور حارث یہ لے کے پہنچے اور مدینہ کی حدود سے باہر نکلے، ابو جہل نے کہا میری اونٹنی ذرا کمزور ہے، اگر تم یہ بہتر سمجھو تو میں تیرے والی اونٹنی کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ کہا جی بالکل بیٹھ جاؤ۔ اب جانور روکے گئے، بٹھائے گئے، اس نے تو چال چلی تھی ابو جہل نے، اگر ہم اونٹنیوں کے اوپر ہی جھگڑا شروع کر دیا تو یہ اونٹنی بڑی طاقتور ہے، بڑی زورور طاقتور ہے اور بڑی دھوڑ والی ہے، تو یہ اسی طرح بھگا کے واپس چلے جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی میں تیرے پیچھے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ عیاش نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جب اونٹنیوں کو بٹھایا گیا، ابو جہل اس کے پیچھے بیٹھا، اس نے اسی وقت اس کو تھام لیا اور حارث کو کہا کہ رسیوں سے اس کو باندھ دو، رسیوں سے مضبوطی سے باندھ لیا، پھر مارتے پیٹتے ظلم و تشدد کرتے کرتے مکے لے گئے۔ اتنا ظلم کیا، اتنا مارا، حد درجے کا مارا، یہاں تک کہ عیاش اسلام سے پھر گئے۔ ان کے تشدد کو وہ برداشت نہ کر سکے اور وہ اسلام سے پھر گئے اور صحیح والے پھر گئے، اور ایک عرصہ جو ہے وہ اسی طرح انہوں نے مکہ مکرمہ میں گزار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پریشانی تھی ان کی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ان کے ساتھ دعائیں تھیں کہ یا اللہ عیاش کو ثابت قدم رکھنا، عیاش کو دین کے اوپر ثابت رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ زمر کی میں نے 3 آیتیں لکھ کے بھیجی ایک ورقے کے اوپر۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں لکھا ہی نہیں جاتا تھا، اس حدیث اور روایت کے اندر واضح ہے کہ حضرت عمر نے لکھا، یعنی لکھنے کا دور اس دور میں گو اتنا زیادہ رائج نہیں تھا، لیکن لکھا جاتا تھا۔
حدیث کی بات صحیفہ صادقہ اس دور میں لکھا گیا، حضرت علی سے منسوب ایک صحیفہ ہے وہ لکھا گیا، تو وہ مختلف چیزیں، مختلف حدیث کی کتابیں اور قرآن کی بعض چیزیں باقاعدہ لکھی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے حضرت عمر فرماتے ہیں، جب سورہ زمر نازل ہوئی اس کی آیتیں، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ آیتیں میں لکھ کے بھیج دیں، مفہوم ان کا یہ بنتا ہے کہ اے میرے بندو حد سے نہیں بڑھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، یعنی اس طرح کا ان کا مفہوم تھا۔ تو اب یہ حضرت عیاش کہتے ہیں کہ میں ان کو مدینہ منورہ کے باہر لے جاتا اور بڑا مکہ مکرمہ کے باہر میں بڑا پڑھا، ان کو بڑا ہی پڑھا، پھر ایک دن میرے دل کے اوپر اسلام کا نور جو ہے وہ پھر غالب آ گیا، اور پھر میں نے اپنے دل کے ساتھ وعدہ کیا نہیں، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کفر سے سچی توبہ کر لیں میں ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں، جو ایمان لے کے آئے پھر کفر میں پڑ گئے پھر وہ توبہ کریں، فرمایا اللہ ان کو پھر معاف کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں اب مجھے کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں پھر میں نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی اور پھر میں مدینہ منورہ چلا گیا، اور پھر اس طرح اللہ رب العزت نے ان کے اوپر رحمت فرمائی۔ جی یہاں اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو میں اب ساری زندگی جو ہے مسلمان ہی مروں گا، مسلمان ہی رہوں گا۔ تو یہ وہ لوگ کتنے عظیم لوگ تھے۔ آج گو ہمیں کوئی مارتا تو نہیں لیکن ہمیں دولت کی مار پڑ رہی ہے، لوگ دولت کے نشے میں، پیسے کے نشے میں، اور لوگ بڑے بڑے ملکوں میں جانے کی خاطر اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ آئے روز اس طرح کی داستانیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ آج گو ہمیں مارا نہیں جاتا لیکن لالچ دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ لالچ میں آ کے اور دین کی جگہ پہ کسی اور دین کو قبول کر لے، کسی اور کفر کو قبول کر لے، تو کیا پتہ اس کی زندگی بچنی ہے یا نہیں بچنی، اس کے دل کے اوپر کفر کتنا ہونا ہے۔ ان کے پیچھے تو نبی پاک کی دعائیں تھیں، یہ حدیث میں ہے، سرکار ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے، یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا، یا اللہ ثابت قدم رکھنا۔ اور پھر وہ بار بار قرآن کی تلاوت کرتے۔ اچھا پہلی بار یہ آیتیں پڑھی تو اس وقت نہیں، آپ کہتے تھے میں باہر جا کے بار بار یہ آیتیں پڑھتا تھا، اثر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کئی دن گزر گئے تو پھر ایک دن جب یہ آیتیں پڑھی تو پھر میرے دل کے اوپر اسلام کا نور جاگ گیا۔ تو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قادیانی ہو جائیں گے ویزا ملنے کے بعد، دوبارہ پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، کیا پتہ پیچھے تو ان کے پیچھے تو دعائیں بھی نہیں ہیں نبی پاک کی۔ ان کو تو کسی نے قرآن کی آیتیں بھی لکھ کے نہیں بھیجنی، نہ انہوں نے جا کے قرآن پڑھنا ہے، تو کس نے توبہ کرنی ہے؟ اور جب ایک بار کسی بندے نے کفر کو پسند کر لیا ہے، اس کا جرم اتنا ہے، پتہ نہیں اس کو توبہ کی توفیق ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ لیکن یہ شرعی مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں، دنیا کے اندر کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کی توبہ نہ ہو، لیکن توبہ سچی ہو۔ خواہ ایک بندہ قادیانی ہو گیا، قادیانی ہونے کے بعد وہ سچی توبہ کرے، مسلمان ہو جائے تو قبول ہے۔ ایک بندے نے رسول پاک کی گستاخی کر دی، اب وہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو مسلمان ہو جائے گا۔ اللہ کی گستاخی کر دی، قرآن کی گستاخی کر دی، دین کی مخالفت کر دی، وہ کافر ہو گیا، اب دوبارہ پھر سچے دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے۔ اسلام کا توبہ کا جو دروازہ ہے وہ بند نہیں ہے، مرنے سے پہلے پہلے وہ واپس پلٹ کے آ سکتا ہے۔ لیکن اس سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے وہ فلاں ملک چلے جائیں گے قادیانی لکھوا کے تو ہمیں وہاں ویزا مل جائے گا، پھر اس کے بعد ہم مسلمان ہو جائیں گے، تو یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ کیا پتہ بعد میں توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے، یا وقتی طور پہ اس نے جو جرم کیا ہے اس جرم کی سیاہی اس کے دل کے اوپر اتنی غالب آ جائے کہ ساری زندگی وہ قادیانیت یا کفر کے اندر مرے۔ اس کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ وہ توبہ کرے گا، ہاں توبہ کرے گا، توبہ تو اس کی قبول ہے، ہو جائے گی اگر سچی کرے گا، لیکن یہ گارنٹی کس کے پاس کہ میں توبہ کروں گا تو میں بچ جاؤں گا؟ وہ جاتے ہی مر جائے،
پیپر کے اوپر سائن کرتے ہی مر جائے، ایئرپورٹ پہ جاتے ہی مر جائے، تو وہ کفر پہ مرے گا، اس کی زندگی کی کوئی نیکی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے کبھی بھی کفر کو پسند ہی نہ کیا جائے، اور اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ ایمان کے اوپر ہمیں موت عطا فرمانا، اور ہمارے اسلام کو، ایمان کو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ امام بخاری نے حضرت برا بن عازب سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم آئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی باتیں ہم نے پچھلے لیکچر میں کافی ساری سنی تھیں کہ وہ کس طرح لوگوں کے گھر گھر میں جا کے اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور ابن ام مکتوم یہ مدینہ کے سابق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دو ہمارے پاس آئے، اور ان دونوں نے ہمیں قرآن پڑھایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمار آئے، حضرت بلال آئے، حضرت سعد آئے، پھر 20 صحابہ کی جماعت کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب آئے، اور پھر ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور بخاری شریف کے اندر ہی ہے کہ جب مدینہ کے لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد دیکھی تو عورتوں اور بچوں نے باقاعدہ سرکار کی آمد پہ نعرے لگائے، اور مدینہ منورہ میں اس دن اس سے بڑھ کے خوشی کی کوئی بات نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ایک وہ جگہ تھی جہاں پہ سرکار کو اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی، اور ایک وہ جگہ ہے جہاں آتے ہی ہر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی پلکیں بچھانے کو تیار ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے دل کو فرش بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت صہیب ان کی ہجرت کا واقعہ بھی ایک لکھا ہوا ہے کہ یہ روم کے رہنے والے تھے۔ جب یہ مکہ مکرمہ میں آئے تو بڑی محنت کی، بڑا رزق کما لیا، بڑی دولت کما لی، بڑا سونا چاندی کما لیا۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار قریش کو پتہ چلا، تو انہوں نے ان کو آ کے پکڑ لیا اور کہا کہ تو فقیر اور بھوکا اور حقیر بن کے آیا تھا اب مکہ میں، تو اب جب مکہ سے تو جانے لگا تو بڑی دولت لے کے، بڑا مال لے کے تو مدینے جانے لگا، ہم تجھے نہیں جانے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ معاہدہ کر لو، میں بہت زیادہ مال دوں گا، بہت زیادہ دولت دوں گا، اگر اس کو قبول کر لو گے تو پھر تمہیں دولت بڑی مل جائے گی، بہت زیادہ سونا چاندی مل جائے گا، وہ مجھے جانے دو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہ سارا مال دے دیا، اور پھر آپ چلے گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ صہیب نے بہت زبردست بیع کی ہے، خرید و فروخت کی ہے، کہ اس نے اپنی دنیا کا سارا مال دے دیا، اور اللہ نے جس ہجرت کا حکم دیا تو ہجرت کو باقی رکھا۔ تو یہ صحابہ کے واقعات اور سیرت سنانے کا خالی یہ نہیں کہ ہم سنیں، بلکہ ہم ان پہ غور بھی کریں کہ دیکھیں وہ دین کی خاطر کسی چیز کو وہ دام میں نہیں لاتے تھے، مال و دولت ہر چیز انہوں نے دے دیا، اولاد کا بھی فکر نہیں کی، مال کی فکر کوئی نہیں کی، زمینوں کی فکر کوئی نہیں کی کہ ہمارے یہاں بزنس ہے، کھیتیاں ہیں، مال ہے، سب کچھ ہے۔ حکم آ گیا تو پھر وہ چلے گئے، اللہ کی بات، جتنا سامان وہ لے سکتے تھے وہ لیا، اور باقی سارا چھوڑ کے وہ اللہ کی راہ میں چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہجرت ہے اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے سے اس کے ربط جوڑتے ہیں۔ یہ جو بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ، جس کے اندر وہ سارا پلان بنا تھا، 12 نقیب اللہ کے محبوب نے جمع کی اور کہا کہ جاؤ مدینہ میں جا کے کام اور زیادہ کرو اور ہم انشاءاللہ جلد آئیں گے۔ یہ حج کے دنوں کی بات ہے، ذی الحجہ کے مہینے کی بات ہے۔ یہ پورا مہینہ گزر گیا، یہ 13ویں مہینے 13واں جو سال تھا، سرکار کی 53 سال کی عمر پوری ہو گئی۔ تو اب اگلا جو سال تھا 14 نبوی کا، محرم اور صفر۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو، قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ یا اللہ مجھے بہتر طریقے سے مکہ سے نکال اور بہتر طریقے سے مدینہ میں داخل فرما، اور یا رب العالمین تو بہت زیادہ جو ہے وہ مدد فرمانے والا ہے، تو سے بہتر مدد فرمانے والا کوئی نہیں۔ سرکار یہ بار بار دعا کرتے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا مسئلہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے حل ہوتا ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، مکہ مکرمہ سے سرکار کا نکلنا بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اللہ نے باقاعدہ یہ تعلیم فرمائی کہ محبوب یہ دعا کرو، اللہ سے بار بار دعا، حالانکہ اللہ کی رضا کے لیے نکلنا تھا،
ہم نے کوئی نیکی کا کام کرنا، ہم گویا کہ اللہ کے اوپر وہ دین کر رہے ہیں. کہتے نہیں اسی تو اللہ واسطے چلنے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا شکر ہے جس مالک نے ہمیں یہ سہولت عطا فرمائی. اگر کوئی بندہ نکلے نا تبلیغ پر یا آگے پیچھے کسی اور نیکی کے کام پر، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ادھر مصیبت کیوں آئی، اسی تو اللہ دی راہ تے نکلے، اللہ نے تو سانو دینا ہی دینا ہے، اللہ تو نعوذ باللہ اللہ تو کوئی فرض واجب ہو گیا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ بہتر طریقے کے ساتھ، یعنی ہر بہتری کے ساتھ یہاں سے نکلوں اور ہر بہتری کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہو جاؤں. اور یا اللہ پاک تو بڑی مدد فرمانے والا، تو جیسی مدد فرمانے والا کرم فرمانے والا کوئی نہیں. تو پھر اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کچھ عرصہ بعد کہ محبوب چلے جاؤ. انہی ایام کی بات ہے، محرم اور سفر میں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت مل گئی. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اجازت ملی تو آپ اپنے جانے کا پلان بنانے لگے. ادھر سے سرکار مدینہ جانے کا پلان بنا رہے ہیں، ادھر کفار قریش یہ پلان بنا رہے ہیں کہ اب اگر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جاتے ہیں مدینہ میں، وہاں کے لوگ پہلے ہی بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، تو وہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اب اس کا کوئی حل کیا جائے. اب کافی سارے صحابہ مدینہ چلے گئے، کچھ رہ گئے تھے، کچھ جا رہے تھے. اب ان کو بڑی تکلیف تھی، یہ تو ساری قوت وہاں جمع ہو جائے گی. اب یہ جو مکہ مکرمہ میں قریشی تھے، کافر تھے، انہوں نے نا جی دار الندوہ ایک جگہ کا نام تھا، وہاں پہ ایک خاص میٹنگ رکھی اور ہر قبیلے کا ذی شعور بندہ وہاں پہ رکھا کہ ہر بندہ مشورہ دے ہم اس کا حل کیا کریں. اتنی اہم میٹنگ، شیطان باقاعدہ بنفس نفیس آیا اس کے اندر جسم کے ساتھ. حالانکہ شیطان کو آپ نے کتنے لاکھوں کروڑوں واقعات دیکھے اپنی زندگی کے دیکھے، کبھی کسی کے سامنے شیطان نہیں آیا، لیکن یہاں وہ باقاعدہ انسانی شکل میں ایک بڈھا بندہ بن کے، عرب کے قبیلے کا بڑا سردار بن کے وہ باقاعدہ اس مجلس کے اندر آیا. پوچھا انہوں نے مکے والوں نے کہ آپ بڑے عجیب بندے ہیں، ہم نے آج تک آپ کو دیکھا نہیں، آپ کون ہیں؟ وضاحت سے سردار لگتے ہیں. تو کہا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، میں اہل نجد کے علاقے سے آیا ہوں. تو وہ اوپر والی جگہ کو کہتے تھے نجد، میں وہاں سے آیا ہوں. تو میں آپ کو اس مشورے کے بارے میں پتہ چلا ہے، تو میں نے بھی اس کے اندر شرکت کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہاں حاضر کیا ہے. تو آپ سارے گفتگو کرو، میں سنتا ہوں. اب وہ گفتگو اپنی کرنے لگے، سارے مشورے دینے لگے. ان میں ایک مشورہ یہ تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ ہاتھ پاؤں باندھ کے ایک کمرے کے اندر سرکار کو بند کر دیا جائے، اس کے باہر تالا لگا دیے جائیں، پیرے کھڑے کر دیے جائیں، جب تک سرکار کی روح نہیں نہ نکلتی اس وقت تک ہم کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے. یہاں پہ پھر شیطان بولا، اس نے کہا کہ نانا، ان کے تو ساتھی اتنے جان نثار ہیں، وہ دیکھ کے آ جائیں گے اور کسی نہ کسی طرح ان کو آزاد کرا کے لے جائیں گے، یہ مشورہ درست نہیں ہے. پھر ایک بندہ بولا، اس نے کہا جی ایسا کریں، ان کو یہاں مکے سے نکال دیں، باہر کسی اور علاقے میں چلے جائیں گے، نہ ہمارے یہاں رہیں گے، نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا، نہ کوئی پرابلم بنے گی. شیطان پھر بولا، کہا کہ نہ، ان کی بات کے اندر اتنی لذت ہے، ان کے کلام کے اندر اتنی روشنائی ہے، جو بندہ ان کی بات سنتا ہے وہی دیوانہ ہو جاتا ہے. یہ کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں، وہاں انہوں نے اپنے کام کو شروع کرنا ہے، اپنی باتیں کرنی ہے، دین کا پیغام پھیلانا ہے، لوگ ان کے قریب آئیں گے، ان کی باتیں سنیں گے اور لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں ان کی پوری جماعت بن جائے گی. جب ان کی پوری جماعت بنے گی وہ پھر تمہارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، تم پھر مارے جاؤ گے، تو پھر کدھر جاؤ گے؟ ان کو یہ مشورہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. پھر ابو جہل بولا، کہا کہ میں خاص بات کرنے لگا ہوں. پوری مجلس کے اوپر سناٹا ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا خاص بات کرنے لگا. تو اس نے وہ جس طرح کا اس کے اندر بد باطنی بھری ہوئی تھی، تو اس نے پھر یہ خبیث ترین مشورہ سامنے رکھا. کہا کہ جتنے بھی ہم قبیلے ہیں، برادریاں ہیں قریش کی، ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندہ اٹھے، اپنی اپنی تلوار لے، اور ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ جمع ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھے مل کے شہید کر دیتے. نہ سارے قبیلوں سے بدلہ لیا جائے گا، نہ وہ سارے قبیلوں کے ساتھ لڑ سکیں گے. تو وہ جو انتقال کی دیت ہوتی، خون بہا، وہ رقم ہم ادا کر دیں گے تو سارے ہم آزاد ہو جائیں گے. اب یہ بڑا راضی ہوا، وہ کہا کہ واہ، اس جوان نے کیا خوبصورت مشورہ دیا. شیطان کہہ رہا تھا اسی مشورے کے اوپر عمل کر لیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، تمہاری بچت ہی نہیں ہے.
اب یہ میٹنگ طے ہوئی دار الندوہ کے اندر، اور وہاں پہ انہوں نے اس بات کو طے کر لیا کہ خفیہ طور پہ ہم ان کے گھر کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے، اور ہم سارے قبیلے کے لوگ وہاں جمع ہوں گے، ہم سارے مل کے ان کو شہید کر دیں گے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے آ کے ساری تفصیل بتا دی کہ یا رسول اللہ یہ پلان طے ہو گیا ہے، ایسے معاملات طے ہو گئے ہیں، اور آپ کے لیے ہجرت کا حکم بھی آ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ حضرت علی کو کہیں کہ اپنی جگہ بستر پہ سو جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دن کے وقت، فل دوپہر تھی، عام طور پہ اس وقت جاتے نہیں تھے سرکار، فل دوپہر کے وقت حضرت صدیق اکبر کے گھر پہنچے۔ جب حضرت صدیق اکبر کے گھر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ایک اہم بات کرنی ہے تو ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کے جو جملے تھے اور روایات کے اندر جو موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، یہ سارے آپ کے گھرانے والے ہی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، یہ سارے اپنے ہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، اور یہ حدیث کی تعریف ہے، حدیث کی باقاعدہ تعریف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی چیز کو بیان کیا جائے، سرکار خاموش ہو جائے تو گویا سرکار کی مہر لگ گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جو لوگ ہیں وہ آپ کے گھرانے والے، تو سارے وہ گھرانے والے ہی تھے، حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت عائشہ تھی، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جانا ہے، اجازت مل گئی ہے، تم تیاری کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے 2 جانور اسی لیے پالے ہوئے تھے اور ان کی بڑی خدمت کی تھی ہجرت کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے جانور کی باقاعدہ سرکار نے قیمت دی، فرمایا میں نے ایسے نہیں جانا۔ یہ ہے سرکار کا انداز، حالانکہ صدیق اکبر جیسا مرید زمانے میں آئی کوئی نہیں۔ اور آپ یقین کریں ہمارے پیروں کی جو صورتحال ہے، مریدوں کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں کوئی جانور اچھا لگا تو کہا یہ بڑا خوبصورت ہے۔ جب پیر صاحب یہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک۔ ہم نے پیروں کو دور دور سے کبوتر منگواتے ہوئے دیکھا، ہم نے ککڑ منگواتے ہوئے دیکھا، ہم نے کتے منگواتے ہوئے دیکھا پیروں کو دور دور سے، اور ادھر صدیق اکبر جیسا مرید ہو سکتا ہے کسی کا؟ کتنے وہ مخلص ہو گئے، اس کے باوجود بھی سرکار نے فرمایا نہ میں نے پیسے دینے ہیں، میرا بیٹا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ سگا بیٹا تھا۔ کیوں؟ فرمایا یہ عمل نہیں کرتا، یہ تمہارے آنکھیں کو نہیں لگتا، تھوڑیاں گلاں کو نہیں منتا، تے گلاں نہ منیے تے قرآن دا اصول ہے وہ نسل چوں نکل جاندے نے، سکے پتر بھی ہون تے اللہ کہندا پتر کوئی نہیں ہے۔ تو 14 صدیاں بعد میں دعویٰ کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دے خلاف ہوا، یہ اعلیٰ گل نہیں ہے۔ دعویٰ وہی ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دے مطابق ہوئے، سرکار دی سنت دے مطابق۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ایسے نہیں لینا، میں نے قیمتاً لینا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے گھر چلے گئے، اور اب شام کا ٹائم ہو گیا، تو حضرت علی پاک کو فرمایا کہ یہ میری چادر ہے، سرکار کی سنت مبارک، چادر اوپر لے کے سونا، اس کے اندر حیا ہے، پردہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی پاک کو کہ پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، یہ میری چادر ہے اور یہ چادر لے کے آج یہاں پہ سو جانا۔ اور ادھر کافروں نے جو پلان بنایا تھا وہ تلواریں لے کے سرکار کے گھر کے ارد گرد آ کے اندھیرا چھا گیا نا، وہ سارے سرکار کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ اندھیرا کافی ہو گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی۔ سرکار باہر نکلے، یہ آیت پڑھی، پھونکا، ان کو نظر کوئی شے نہیں ہے، باقاعدہ ان کے سروں پہ سرکار مٹی ڈال کے گئے، ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، اور وہ اسی طرح جو ہے وہ پوشیدگی کے اندر ڈھانگ کے رہ گئے۔ اب یہ یہاں پہ کھڑے ہیں انتظار میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے حضرت ابوبکر صدیق کے رات کو ان کے گھر میں، اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شروع کر دیا۔ اب ایک بندہ تھا قریشیوں میں سے، وہ وہاں جمع نہیں تھا سرکار کے گھر میں۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، وہ دوڑا دوڑا آیا اور آ کے ساروں کو ہلایا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کدھر کھڑے ہو؟ کہا کہ ہم پیرے میں کھڑے ہیں۔ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جا رہے ہیں۔ کہا کہ ہم تو ادھر کھڑے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، 1 منٹ بھی نہیں ہلے ہم نے۔
تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے سروں کے اوپر مٹی باقاعدہ ڈال کے گئے۔ جب انہوں نے سروں کے اوپر ہاتھ لگایا تو باقاعدہ مٹی وہاں پہ، اور پھر انہوں نے دیکھا، تو جب دیکھا کہ حضرت علی پاک وہاں آرام فرما ہے، بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ چادر لیے ہوئے سرکار لیٹے، ان کو یہی لگا کہ سرکار لیٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس بندے کو کہا کہ نہیں، تجھے کوئی جو بلیکھا لگا ہوگا، تجھے کوئی گمان لگا ہوگا، تجھے شک ہوا ہوگا، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لیٹے ہوئے ہیں، اب اٹھتے ہیں تو ہم ان کے اوپر وار کرتے ہیں۔ اب دوبارہ پھر وہ جمع ہو گئے، لیکن صبح کو جب مولا علی وہاں سے اٹھے تو پھر وہ پریشان ہوئے، اب وہ دوڑے بھاگے کہ ہم کیا کریں۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلان بنایا تھا، ایک بندہ وہ قریش میں سے ہی تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، عبداللہ لیسی اس کا نام تھا، کہا کہ تیسرے دن غار سور کے پاس آ جانا، وہاں سے ہم سفر کریں گے۔ اس کو راستے کا بڑا پتہ تھا، بڑا ماہر تھا، یہ جو راستے تھے پہاڑی راستے تھے، ان راستوں کا اس کو بڑا علم تھا، تو اس کے ساتھ وعدے کر کے تو اس کو کہا کہ تیسرے دن وہاں پہ آ جانا۔ اور ادھر حضرت علی پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو امانتیں ہیں وہ واپس کر کے مدینہ منورہ آنا۔ ادھر دیکھو یہ لوگ جان لینے والے ہیں، قتل کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور ادھر اللہ کے محبوب کو یہ فکر ہے کہ میں نے ان کی امانتیں کیسے واپس کرنی ہے۔ مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے، سرکار کا غلام تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بندہ قتل کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے اور قتل کرنے کے لیے دروازے کے سامنے کھڑا ہے، تلواریں لے کے کھڑا ہے، پھر بھی اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں نہیں، امانتیں ان کی واپس کر کے آنا ہے۔ وہ جانتے تھے، گو ان کی بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی تھی، لیکن جب ان کو اپنے پیسے مال چوری ہو جانے کا خطرہ ہوتا تھا، وہ سارا مال آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ یعنی معلوم ہوا وہ جانتے تھے یہ سچے ہیں، لیکن ہٹ درمی کے اوپر وہ تلے ہوئے تھے اور مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ تو 3 دن بعد پھر مولا علی پاک جو ہے وہ گئے ہیں، اور یہاں 3 دنوں کے اندر سارے بندوں کی جو جو امانتیں تھیں، جو جو چیزیں تھیں، ہر چیز واپس کر کے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مدینہ منورہ میں پہنچے، مقام قباء پہ۔ اب ہم پھر تو دوبارہ واپس آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رات کے وقت نکلے اور غار سور کی طرف آ گئے۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ ہم نے جانا ہے غار سور میں، 3 دن ہم وہاں رہیں گے، تو ایسے کرنا مکے والوں کی خبریں لیتے رہنا اور خبریں ہمیں بیان کرتے رہنا کہ ہمارے بارے میں کیا پلان کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا، عامر اس کا نام تھا، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کو کہا کہ سارا دن تو نے ارد گرد بکریاں چرانی ہے، جب شام کا وقت ہو تو پھر غار سور کے قریب آ جانا ہے، ہمیں وہاں دودھ پلانا ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنی حضرت صدیق اکبر کی قربانیاں ہیں، اور اسی طرح آپ اپنی بیٹیوں کو بھی کام میں لگایا ہوا تھا کہ یہ خدمت آپ نے کرنی ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی اولاد نے سرکار کا سارا سامان باندھا، تو یہ اس گھر کی کتنی قربانیاں ہیں اور کتنی محبت اور چاہت ہے، اور اصلی غلامی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو غلام جو تھا وہ بکریاں چرا کے وہاں دودھ دے آتا، اور پھر جس وقت حضرت عبداللہ جو صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، یہ مکے والوں کی ایک ایک بات کی خبر وہاں دے رہے تھے، اور پھر واپسی پہ جاتے ہوئے وہ بکریاں لے جاتے تاکہ پاؤں کے جو نشانات ہیں وہ مٹ جائیں۔ تو اس طرح کر کے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دم بھرتے رہے۔ صبح قریشیوں کو جب معلوم ہوا نا، وہ تو چلے گئے ہیں، اور یہ مولا علی اٹھے ہیں چادر کے نیچے سے، تو مولا علی اٹھے ہیں، حضرت علی پاک اٹھے ہیں، تو اب انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آخر وہ بھی لوگوں گو وہ پتھریلا علاقہ تھا، لیکن ان کو پتہ تو تھا، جس طرح ہمارے ہاں کھوجی جو ہے وہ سڑک کے اوپر وہ کھرا نکال لیتا ہے، پاؤں کے نشانات تلاش کر لیتا ہے، تو وہ پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے تلاش کرتے کرتے اپنے اندازے کے ساتھ، قیافوں کے ساتھ وہ پہنچ گئے غار سور کے قریب۔ اچھا، غار سور میں داخل ہونے کے جو واقعات ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر جب داخل ہونے لگے غار سور میں، تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ٹھہریں، پرانی غار ہے، میں اس کو دیکھا ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں اچھی طرح اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور ہر چیز کو دیکھ کے آپ باہر آتے ہیں۔ جب باہر آتے ہیں سرکار کو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیں، تو پھر کہتے ہیں، یا رسول اللہ رکیے گا، ایک سوراخ صحیح سے بند نہیں ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر کھڑے ہیں، یہ دوبارہ پھر جاتے ہیں، اس سوراخ کو بند کر کے آ جاتے ہیں۔
اگلی دفعہ ہم پھر اس کے اوپر مزید کچھ بات کریں گے، لیکن روایات میں ابھی تک اس کے اوپر مجھے وہ روایات نہیں ملی۔ ہم یہ جو تفصیلات سنتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے سارے کپڑے پھاڑ دیے، پھر وہ سراہوں کو بند کیا، پھر وہاں سے سانپ نکلا، لیکن یہ ہم اس کو ابھی پینڈنگ رکھیں گے۔ لیکن چند ایک کتابیں اور میری نظر میں تھیں، میں نے ان کو بھی دیکھنا تھا کہ ہم وہاں سے بھی روایات دیکھتے ہیں، پھر ان کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ ان کی صحت کتنی ہے، کیا یہ قبول کے معیار پہ پوری اترتی ہیں کہ نہیں اترتی ہیں۔ لیکن یہ روایات باقی موجود ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے لگے، اتنی بات موجود ہے، سوراخ تھا تو حضرت صدیق اکبر اندر گئے، جا کے جائزہ لیا۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی تو صدیق اکبر کی کتنی قربانی ہے، اپنی جان کوئی نہیں دیتا، یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہرے، میں دیکھ کے آتا ہوں، میں دیکھ کے آتا ہوں اندر کیا ہے۔ تو وگرنہ یہ کون ایسا مرید ہو سکتا ہے اور کون ایسا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ ہم نے یہ جو بیان محرم کا تھا اس میں وہ حدیث پاک سنی تھی، آپ باقاعدہ حضرت عمر سے ناراض ہوئے کہ میری وجہ سے صدیق کو تو نے معاف کیوں نہیں کیا۔ تو جو قربانیاں دیتا ہے پھر سرکار اس کا مل بھی لگا دیتے ہیں اور اس کی قدر و قیمت بھی بڑھا دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ جان نشاور کرنے والے گئے اور بس جا کے دیکھا سوراخ تھے، اس سوراخ ایک سوراخ تھا، مین اس کو بند کر دیا بس۔ پھر اس کے بعد جب اندر داخل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے وہاں مختلف روایات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ غار کے سامنے جو ہے وہ جو مکڑی کے جالے کی روایت آتی ہے، وہ بھی روایت موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں گئے تو وہاں پہ ایک درخت بھی، یہ بھی بعض روایات میں منقول ہے، میں اس کو کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر داخل ہونے لگے، ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا ہے تاریخ دمشق میں، اور ابو نعیم نے بھی اس کو لکھا ہے، ابو مکی سے یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک، زید بن ارقم اور مغیرہ بن شعبہ، ان تینوں کی زبانی یہ بات سنی، تینوں صحابہ سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو اس کے منہ کے اوپر اگا دیا جس سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھپ گئے، وہ واضح نظر نہیں آتے تھے، اور 2 جنگلی کبوتریوں کو حکم دیا جو غار کے دانے پر کھڑی ہو گئیں۔ ادھر نوجوانان قریش اپنی لاٹھیوں، نیزوں اور تلواروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے وہاں پہنچے اور آپ سے 40 گز کے فاصلے پر موجود تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں موجود تھے تو اس کے دروازے پر مکڑی کا جالا دیکھا تو وہ کہنے لگے اگر محمد اس غار میں داخل ہوتا تو اس کے دروازے پر مکڑی کا جالا نہ ہوتا، اس نے ٹوٹ جانا تھا۔ پھر سرکار وہاں پہ 3 دن رہے۔ اب اس کے اندر وہ انڈے دینے والی روایت بھی وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن مزید اس کو ہم پینڈنگ رکھتے ہیں، باقی روایات کے بھی اندر اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ اگر ہمیں کہیں سے مل جائے، اگر نہ ملی تو پھر ہم اس کے اوپر انشاءاللہ وہ تفصیلی بات کریں گے کہ کون سی روایات ہیں جو ہم نے اضافے طور پہ ڈال دی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے واقعات میں۔ لیکن یہ جو مستدرک حاکم ہے، پھر اسی طرح بہت ساری روایات کے اندر جو باتیں موجود ہیں وہ وہی ہیں جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہیں کہ 2 جنگلی کبوتر تھے، بس وہ سرکار کے وہ وہاں پہ سامنے آ گئے، ایک درخت اگا دیا گیا، مکڑی کا جالا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں تو روایات کے اندر موجود ہیں، اور پھر ان باتوں کو ساری تسلیم کرتے ہیں، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان باتوں کو جو میں نے ابھی پڑھی ہیں ان کو وہ سارے تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ہے وہ جمعرات والے دن کوشش کریں گے کہ آگے کے واقعات بھی سماعت کریں، اور یہ جو مشہور واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں، سانپ والا واقعہ اور دیگر انڈوں والا واقعہ، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تفصیلی کلام کریں گے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت میں